آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ اس لیے ویسٹرن پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے ہیں. یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے, یہ ایسٹ کا پروپیگنڈا ہے. میں مثال کے طور پہ کہوں کہ آپ ایسٹ میں رہتے ہیں اور آپ ایسٹ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں. ایسٹ والے شکست کو تسلیم نہیں کر رہے. عالمی منظرنامے میں مسلمانوں کی تینوں حکومتیں تھیں, عثمانیہ, صفوی, مغلیہ, تینوں کو شکست ہو گئی. آپ ایسٹ کے پروپیگنڈے کے زیر اثر اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہے اور اپنی بقیہ قوم کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. صبح شام آپ کو یہ خبریں دی جاتی ہیں, صبح شام مسجدوں میں بتایا جاتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے, قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ تو پروپیگنڈا وہاں پر روز ہوتا ہے. ایران کو ختم کرنے کے ارادے سے جو امریکہ آیا تھا اس کا ارادہ تو فیل ہو گیا نا حسن بھائی, اللہ کی مدد آئی نا. جس چیز کے خاتمے کا اعلان کیا تھا وہ ایٹمی قوت تھی. اس ایٹمی قوت کے خاتمے پر دستخط ایران نے بیٹھ کے کیا اس کے ساتھ. آپ یو ایس کے جو آپ کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے میں اس سے متفق ہوں. آپ اور غامدی صاحب, حسن بھائی, ہر چیز کو ایک ویسٹرن پرزم سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ ویسٹ میں رہتے ہیں. وہاں کے جو ویسٹرن نیوز پیپر کی لینگویج جو رہتی ہے رشیا کے خلاف الگ رہتی ہے اور ایران کے خلاف الگ رہتی ہے. وہاں پہ آتا ہے اسرائیل انٹرس لیبنان, وہیں جب رشیا وہ کام کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں رشیا انویڈس یوکرین. تو آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ اس لیے ویسٹرن پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے ہیں. آپ نے مجھ سے ایک بار کہا تھا آپ تاریخ کا مطالعہ بڑھائیے. یہ آپ کا کیسا تاریخ کا مطالعہ ہے جہاں پہ ہمیشہ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے مسلمز کا ریاکشن عمل میں آتا ہے, وہاں سے نہیں جہاں سے ایکشن جس ایکشن کے اوپر انہوں نے ریاکشن دیا آپ اس ایکشن سے اسٹارٹ نہیں کرتے, آپ ریاکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے 2 اسٹیٹ سولوشن کو ماننا چاہیے تھا, نہیں مانا, آپ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. 2 اسٹیٹ سولوشن کیوں مانا, یا پھر ایران میں انہوں نے جو کو کرایا امریکہ والوں نے, آپ وہاں سے اسٹارٹ نہیں کرتے. آپ کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ ایران نے جب ایمبیسی میں ان کے پکڑ لیا امریکی ایمبیسیڈرز کو, آپ وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے حسن بھائی یہ ان انٹینشنل ہے. آپ لوگ پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو ہمیشہ مسلمز کی غلطی دکھائی دیتی ہے اور مجھے لگتا ہے ویسٹ ٹو ڈکلائن پہ ہے. تو اس کا آپ کیوں ابھی بھی اس ڈکلائننگ جو سیولائزیشن ہے اس کو آپ کیوں ابھی بھی برتر مانتے ہیں حسن بھائی؟ یہ تھا میرا سوال. دیکھیے اس پہ عرضی ہے میرے بھائی کہ دنیا کے اندر مختلف رجحانات سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو رجحان ہے اس کے دلائل سے اگر آپ کا اتفاق نہیں ہے تو آپ اس کو اپنی موت آپ مرنے دیں, وہ مر جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. آپ کو جو بات درست لگتی ہے آپ اس درست بات کو اپنائیں. باقی ہم اس چیز کو کہ آپ یہاں سے بات کو شروع کریں کہ پہلے کیا ہوا تھا, اور مثال کے طور پر یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے, اس میں تو پیچھے یہ محرکات تھے. دنیا میں علم سیاست میں معاملات ہمیشہ موجودیت اور حقیقت پسندی پہ آگے بڑھتے ہیں. جب آپ پیچھے سے بات شروع کریں گے تو اور گروہ بھی موجود ہیں وہ اس سے اور پیچھے سے بات شروع کر دیں گے. یعنی آپ اس سے بات شروع کریں گے, ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان لینا چاہیے تھا, آپ کہیں گے نہیں ہم اس سے پیچھے جائیں گے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن سے پہلے وہاں پہ فلسطینی موجود تھے, ان کی ریاست مان لیں. تو اس سے آگے بڑھ کے جو زائنسٹ ہیں, جو یہودی ہیں, وہ کہیں گے اچھا تم یہ 50 سال پیچھے گئے ہو, ہم 2500 سال پیچھے جاتے ہیں کہ یہ سلطنت اور یہ ریاست تو داؤد کی سلطنت تھی, ہمیں دی گئی تھی, لہٰذا اس کی سرحدیں تمہارے مکہ مدینہ تک جاتی ہیں. تو پیچھے پھر آپ اپنی مرضی سے جا کے روکیں گے نہیں, پیچھے پھر اگلا آپ کو اپنے ہدف تک پیچھے لے کے جائے گا. اور الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے اس رویے کی بنا پر وہ کامیاب ہو گیا اپنے آپ کو وہاں پیچھے لے جانے پر کہ جہاں سے اب پیچھے ہٹنے کا بھی کوئی موقع مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. وہ ریاست کی توسیع اور اپنی وسعت کو وہاں تک لے کر جا رہا ہے جہاں پیچھے آپ لے کر گئے تھے اسے, اور وہ اب 2500 سال پیچھے جائے گا اور 2500 سال پیچھے جا کے اپنے اہداف حاصل کرے گا. تو دنیا کے اندر کبھی بھی آئیڈیالزم پہ دنیا نہیں چلتی, دنیا چلتی ہے پریکٹیکل ریالٹیز پہ, قابل عمل حل پہ. اگر قابل عمل حل کو آپ مان لیں, یہ قابل عمل حل جو ہوتا ہے یہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتا, یہ پریکٹیکل ریالٹیز پر مبنی ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں تحفظ ملتا ہے, وقفہ ملتا ہے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو قوت کو یکجا کرنے کا موقع ملتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ مثال کے طور پر آج یہ جو نعرہ آپ بلند کر رہے ہیں بہت جوش جذبات میں میرے دل میں قدر ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ جانب حق جذبات ہوتے ہیں, اور اس میں جو الزامات آپ لگاتے ہیں کہ فلاں ویسٹ کے حامی ہیں اور فلاں ویسٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس طرح کی چیزوں میں
کوئی ایسے الجھنے کی بات نہیں ہے. میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ میں محبت رکھتا ہوں ان لوگوں سے جو جذبات میں آ کر ان کی اہمیت دوسرے انسانوں کی نیت اور محرکات میں اترنے سے بھی ان کو نہیں روکتی. تو یہ جانب حق میں آپ کے سارے جذبات ہیں, اس کی قدر ہے میرے دل میں. لیکن جو یہ لوگ لاہعمل اپنا کے کھڑے ہوئے تھے اس نقطہ نظر کا کہ آئیڈیلزم کی بنیاد پر ہم ان قوتوں کے ساتھ لڑ کے یہ کہیں گے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی تم بات کیوں کرتے ہو, ہم تو وہیں پیچھے جائیں گے, تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو وہ جن لوگوں نے وہ لاہعمل اختیار کیا, آپ کے خیال میں اگر میں وہ لاہعمل اختیار کر کے یہاں بیان کر دوں تو اس سے ان کو فتح مل جائے گی؟ وہ انہوں نے اپنائے, اختیار کیے رکھا, اس کے بعد انہوں نے لڑائیاں کی, اس کے بعد انہوں نے جنگیں کی اور ان جنگوں کا ایک نتیجہ نکلا. تو کس نے کہا آج تک کہ مثال کے طور پر اسرائیل کے جو اقدامات ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے؟ کبھی کہا؟ ہم نے کہا, ہماری زبان سے نکلا. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو آئیڈیلزم سے نکل کے پریکٹیکل ریئلٹیز میں جانا چاہیے. آپ اس وقت ہندوستان میں ہیں, ہم پاکستان میں ہیں, 1000 سال ہماری یہاں پہ حکومت رہی. کیوں ہوئی تقسیم؟ 2 قومی نظریے کو کیوں مانے آج ہم؟ لوگ کھڑے ہوں, لوگ اس کے اوپر پوری زندگی لڑتے رہیں. عملی حل تھا, پریکٹیکل حل تھا, ایک کام ہو گیا تو اب اس پہ لڑنے بھڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہی معاملہ آپ کشمیر کا دیکھیں, یہی معاملہ آپ بوسنیا کا دیکھیں, اور اسی نوعیت کا معاملہ فلسطین کا ہے. مسلمانوں کو وہاں پر جو وعدے کیے گئے, برطانیہ عظمیٰ نے اس زمانے میں مینڈیٹ کا علاقہ تھا, اس پہ آپ جو قانونی بحثیں کر لیں, عملی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ وہ قابل عمل حل میں ہوتی ہے. تو اس وقت بھی تمام مسلمان حکمرانوں نے مل کے انہی عالمی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا ہے, مسلمان حکمرانوں نے کیا ہے, اور انہوں نے ان سے کہا ہے کہ بھئی اب یہاں پر کوئی امن لے کر آئیں, یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی بقا کو آپ پیش نظر رکھیں, جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. تو ہمارے لحاظ سے جو جذباتی تقریریں ہوتی ہیں اس کا انجام موت کی صورت میں نکلتا ہے, خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے. اور اس طرح سے فلسطین میں 70,000 لوگ جو مارے گئے وہ ناحق مارے گئے, مارنے والوں نے ظلم کیا, لیکن جو لاہعمل اور اسٹریٹجی انہوں نے اپنایا تو اس کا نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم کیوں مانیں 2 اسٹیٹ سولوشن کو, تو اگلے کہیں گے کہ ہم کیوں مانیں فلسطینی ریاست کو, یہ تو کنگڈم آف ڈیوڈ ہے اور یہاں پر ہمارے آبا کی سرزمین ہے. تم کب 1400 سال پہلے تمہارا مذہب ہوا ہے, ہم 2500 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے. تو پھر تاریخ کی بحثیں لڑتے رہیں زندگی میں. پریکٹیکل حل کیا تھا کہ آپ اگر پہلے دن اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کم سے کم اس کی سرحدوں کی تعین کر سکتے. آج اس کی سرحدوں کی بھی کوئی تعین نہیں ہے, اور اب آپ مطالبہ بھی کریں تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اس نے ابھی شام کے اندر جو آپ کا مسلم ملک ہے 400 کلومیٹر کا بفر زون بنا لیا, اس نے ادھر نکل کے لبنان میں طاقت کر لی, اس نے یہ سلطنت جو موجود تھی. تو بھئی قابل عمل حل کے اوپر جب کوئی یہ کہتا ہے, وہ اگر مغرب کا ایجنٹ ہے تو ہو, کیونکہ مسلمانوں کی بقا تو ہر جگہ قابل عمل حل کے اندر ہے. باقی یہ ایک حل ہے, ایک تعبیر ہے, آپ کو اختلاف کا حق موجود ہے, آپ اس سے اختلاف کرتے رہیں. آپ ویسٹ میں رہتے ہیں, آپ کو ویسٹرن پروپیگنڈا اتنا دکھایا گیا وہاں کے نیوز پیپرز کے ذریعے, وہاں کے نیوز کے ذریعے, وہاں کے نیوز چینلز کے ذریعے, وہاں کے پولیٹیشینز کے ذریعے. آپ جہاں رہتے ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہی ہے نا حسن بھائی آپ کے اوپر. ورنہ آپ جب پاکستان میں تھے کیا آپ کی یہی رائے تھی 15-20 سال پہلے؟ پاکستان میں تو جب یہ رائے ہوئی تھی تو وہاں پہ رہنے بھی نہیں دیا آپ لوگوں نے, وہاں سے تو جان بچا کے نکلنا پڑا. تو ہماری تو جو رائے تھی, ہمارے استاد کی جو رائے تھی, یہ پاکستان میں بھی یہی تھی, اور افغانستان کے بارے میں ان کی رائے 1980-1990 میں یہ تھی. طالبان اور جہادی قوتوں کے بارے میں یہ رائے ان کی پاکستان کے اندر تھی. میں خود پاکستان میں تھا, میرا اپنا پس منظر, مذہبی پس منظر ہے, میں نے اس کی قیمت بھگتی ہے, اس ملک میں رہ کر یہ بات کی ہے, اور آج بھی اس ملک میں جاتے ہیں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ بات کرتے ہیں. تو بھائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لوگ یہ کہیں کہ آپ فلاں پروپیگنڈے سے, آپ میری بات بتائیں, متاثر ہو سکتا ہے میں ہوا ہوں, آپ مجھے اس متاثر ہونے سے نکالیں نا. نکالنے کے لیے آپ کو بار کیف اس بات پہ گفتگو کرنی پڑے گی کہ بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ قابل عمل حل یہ نہیں ہے, یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے, یہ ایسٹ کا پروپیگنڈا ہے. میں مثال کے طور پہ کہوں کہ آپ ایسٹ میں رہتے ہیں اور آپ ایسٹ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں, ایسٹ والے شکست کو تسلیم نہیں کر رہے. عالمی منظرنامے میں مسلمانوں کی تینوں حکومتیں تھیں, عثمانیہ, صفوی, مغلیہ, تینوں کو شکست ہو گئی. آپ ایسٹ کے پروپیگنڈے کے زیر اثر اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہے اور اپنی بقیہ قوم کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. صبح شام آپ کو یہ خبریں دی جاتی ہیں, صبح شام مسجدوں میں بتایا جاتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے, قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ تو پروپیگنڈا وہاں پر روز ہوتا ہے. تو میں اس کے جواب میں کہوں, مثال کے طور پہ نہیں کہوں گا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ نظریہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. یہ مجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے جب میرے پاس استدلال موجود ہے. تو مسلمانوں کی جو مذہبی قیادت, سیاسی قیادت بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچ چکی ہے. 57
اسلامی ممالک ہیں وہاں پر دساتیر ہیں، قوانین ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں. یہ مسلمان امت کی ایک تاریخ ہے، اس میں خارجیت کا ایک ذہن پیدا ہوا، اس ذہن کو ایڈجسٹ کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہاں کی جو فقہی روایت تھی اس میں سے سلفیت کا ایک آف شوٹ ہے، اس سلفیت کے اندر سے وہی آئیڈیلسٹ مسلم سوچ ہے جو نکل کے باہر آتی ہے. اصل میں وہ خارجیت ہے جو آپ کو اس طرح کا جذبہ آپ کے اندر ابھارتی ہے. تو بھئی آپ اس جذبے کو لے کر جائیں اور جا کر کامیابی حاصل کر لیں. جب حاصل ہو جائے تو مجھے بھی وہاں پہ شہریت دے دیجیے گا، میں بھی وہاں پر آ کے اپنے نظریے سے رجوع اور توبہ کا اعلان کر دوں گا. لیکن جو تاریخ ہے وہ تو سب کچھ الٹ ہے. تاریخ تو اس نیریٹو کے حق میں ہے کہ جن ممالک نے صبر کا وقفہ لیا، تعمیر کا وقفہ لیا، امن کا وقفہ لیا، انہوں نے کچھ ترقی حاصل کی. پاکستان اس کی مثال ہے. پاکستان میں یہی مذہبی لوگ تھے جو روز ہندوستان پہ چڑھ دوڑنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ ہم تو وہاں پر فلاں اندرا گاندھی کو لونڈی بنا کے لے کر آئیں گے. یہ تقریریں ہوتی تھی. تو یہ اگر ملک پہلے دن اسی کام میں پڑا رہتا، اس کا نقصان ہوا جو اس کام میں گیا، تو یہ آج تعبیر ہوتی. یہ جو ملیشیا کو تعمیر ملی ہے، یہ جو انڈونیشیا کو تعمیر ملی ہے، یہ جو ترکی کو تعمیر ملی ہے، یہ جو عرب ملکوں کو تعمیر ملی ہے، تو جذباتی نوحہ گری جو ہے میرے عزیز میرے بھائی، یہ کچھ بھی نہیں ہوتی. اس کے دل میں آپ کو سکون آ جائے گا کہ یہ کہہ کر میں ویسٹ سے متاثر ہو گیا، میں یہاں رہتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہیں. تو بھئی اگر ٹھیک ہو تو نتیجے میں بتاؤ نا کہاں ٹھیک ہو، لاہ عمل میں بتاؤ کہاں ٹھیک ہو. فلسطین مل گیا آپ کو انکار کرنے سے. ایران کو ختم کرنے کے ارادے سے جو امریکہ آیا تھا اس کا ارادہ تو فیل ہو گیا نا حسن بھائی، اللہ کی مدد آئی نا. صحیح ہے. آپ اپنے آپ کو تسلی دیں. جب آپ تجزیہ کریں گے چیزوں کا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے. کیا ختم ہو گئی حقیقت؟ ایران کا خاتمہ کرنے کی نیت سے امریکہ آیا تھا. یہ اعلان کیا اس نے کہ میں ایران کا خاتمہ کرنے کی نیت. جس چیز کے خاتمے کا اعلان کیا تھا وہ ایٹمی قوت تھی. اس ایٹمی قوت کے خاتمے پر دستخط ایران نے بیٹھ کے کیا اس کے ساتھ. آپ بتائیں نہیں کیا؟ سویلائزیشن ٹونائٹ بول کے ڈالا تھا. اس فرق کو سمجھیں آپ، اس فرق کو سمجھیں. اور آدمی نے جی سن لیجئے، اس فرق کو سمجھیں آپ. حکمران افراد اور ریاستیں، اس فرق کو سمجھیں آپ. دنیا میں عجوب نوعیت کے لوگ حکمران بن جاتے ہیں. وہ امریکہ میں بھی بنتے ہیں، وہ مغلوں کی سلطنت میں بھی بنے تھے. یہ بات یاد رکھیں. مسلمانوں کو جو چیز سمجھنی چاہیے ہے وہ یہ کہ اس طرح کے افراد آ کر آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، اپنی طاقت کرواتے ہیں، اول فول باتیں کرتے ہیں اور ہزیمت اٹھاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. امریکہ کے حکمرانوں نے بھی ہزیمت اٹھائی ہے. حکمرانوں نے ہزیمت اٹھائی ہے. کوئی دنیا میں کسی سویلائزیشن کا خاتمہ نہیں کر سکتا. کوئی یہ خواب دیکھتا ہے تو بدترین ظلم کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن ایک چیز کا فرق ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کا جو صدر ہے اور ایک شخصیت، یہ ریاست نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں کہ جس وقت ریاست کسی جگہ پر آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد واقعی میں تہذیبوں کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ریاستیں، ان کے ادارے، اس وقت جو موجودہ عالمی نظم ہے اس میں ریاست ایک اپنا پیرلل اسٹرکچر رکھتی ہے. وہ فوج کی کمان ہوتی ہے، وہ بیوروکریسی کی کمان ہوتی ہے، وہ عدلیہ کی کمان ہوتی ہے. وہ نظام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. لوگ آ جاتے ہیں اس طرح کے دعوے کر کے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مسلمانوں کو جس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی حقیقت میں ریاستیں یہ فیصلہ کرنے کی جگہ پر نہ آ جائیں کہ ہم نے واقعی میں خاتمہ کرنا ہے. خاکم بدہن اگر کبھی یہ پاگل پن ریاستوں کو سوار ہو جائے تو میں آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں، جس وقت فیصلہ کیا نا ریاست نے فیصلہ کیا تو پھر ہیروشیما اور ناگاساکی بنے. یہ دنیا کی تاریخ ہے. تو اب آپ کو میری بات پہنچ گئی، آپ کی بات مجھے پہنچ گئی. دونوں ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے ہیں. سننے والوں نے ہمارا دونوں کا موقف سن لیا، جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ اس کو اپنا لیں گے. اسرائیل تو ایک ویسٹرن سویلائزیشن کے نزدیک دا اونلی ڈیموکریٹک پلیس ان دا مڈل ایسٹ ہے. اس نے تو پوری ایز اے اسٹیٹ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جتنے بھی ہے، ابھی ترکی کا نمبر آئے گا اگلا، اس کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا. وہاں تو ریاست نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے حسن بھائی. جب ریاست نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ریاستیں کھڑی ہوئی ہیں. اس ریاست کا مقابلہ جذباتی نعروں سے نہیں ہوتا کہ ہم نے خاتمہ کر دینا ہے. اس کے گرد و پیش کی جو ریاستیں ہیں اس نے پھر اس ریاست کے ساتھ معاملہ کیا ہے. مصر نے معاملہ کیا، اس کو تسلیم کیا ہے. اردن نے معاملہ کیا، اس کو تسلیم کیا. اس وقت بھی آپ کی جو عرب ریاستیں ہیں وہ معاملہ کر رہی ہیں اس کے ساتھ. اور یہ جو کچھ پیچھے ہو رہا تھا جس کو یہاں کا جو مذہبی ذہن ہے اس نے ہونے نہیں دیا، وہ اس وحشی ریاست کے ساتھ جو یہ فیصلہ کر کے کھڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کنگڈم آف ڈیوڈ کو لے کے چلنا ہے اور خاتمہ کو اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے.
تو آپ کے خیال میں کل پاکستان جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دے گا کہ ہم نے ریاست کا خاتمہ کر دینا اگر وہ اس جگہ پر اترے؟ تو دنیا پریکٹیکل ریئلٹیز کا نام ہوتی ہے. مذہبی ذہن آئیڈیاز میں جیتا ہے، وہ حقیقت میں نہیں جیتا، اسی لیے ہمیشہ شکست کھاتا ہے. اور ہر شکست کی راکھ سے امریکہ تو وہیں کھڑا ہوا ہے بھائی. ایران اور امریکہ کی جنگ میں امریکہ کو شکست ہوگی. کون سا امریکہ کو شکست ہوگی؟ امریکہ تو موجود ہے ملک. شکست کسے کہتے ہیں؟ اس کا زاویہ درست کریں. شکست مسلمان ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بقا اور سروائیول ہمارا، یعنی ایک شخص نے آٹ کے کہا میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا، وہ خاتمہ نہیں کر سکا تو ہم جیت گئے. یہ دنیا میں فتح و نصرت ہوتی ہے بھائی، بیٹھ کے معاہدے ہوتے ہیں. اس دنیا میں ایرانی بھی اس آئیڈیلزم کی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے جہاں پر آپ ان کو رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں کھڑے ہوئے. وہ بھی گفت و شنید پہ یقین رکھتے ہیں، اس میں بیچ کی ریاستیں پڑتی ہیں، وہ معاہدات کرواتی ہیں. پاکستان نے اس وقت ایک کردار ادا کیا، قطر نے ایک کردار ادا کیا، وہ بھی اس آئیڈیلزم کی جگہ پر نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ پریکٹیکل ریئلٹیز کیا ہوتی ہیں. شام میں اگر ہماری سلطنت بنی تھی پروکسی کے انداز میں، اس کا خاتمہ ہو گیا. فلسطین میں حماس ہم نے سپورٹ کی، اس کا خاتمہ ہو گیا. لبنان میں بنائی، اس کا خاتمہ ہو گیا. تو عالمی سیاست ہے بھائی، اس میں کچھ لے ہوتی ہے کچھ دے ہوتی ہے. اصل چیز جس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، مثلا ایران کی فتح سے لبنان اس کے ہاتھ میں آ گیا، فلسطین اس کے ہاتھ میں آ گیا. معاہدہ کیا اس نے فلسطین کے بارے میں، اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا تھا نا، ایک عالمی قوت کو اس نے شکست دی. کیا ہوا فلسطین کے حق میں اس کے نتیجے میں؟ تو دنیا اور سیاست مذہبی ذہن کو سمجھنے میں بھی وقت لگے گا. جی ہاں حسن بھائی، بہت ہم لوگ بھی شکریہ آپ ابرار کے الدین اوپر بھائی. یہی کہہ سکتے ہیں. ایک منٹ ابرار بھائی، میں لاسٹ میں کہوں گا، وہ ہنسی میں وہ آپ نے کہا نا، مجھے لگا آپ وہ بھول رہے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں. اسرائیل تو ایز وہاں کی 90% پاپولیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم لوگ جینوسائیڈ کریں گے پیلسٹین کا. پرسوں ہی میں سروے دیکھ رہا تھا اس کا. کبھی مسلمانوں میں سروے کیجئے گا، کبھی مسلمانوں میں سروے کیجئے گا اور میرے پاس رپورٹ لے کے آئیے گا کہ وہ دنیا میں غیر مسلموں کے حق حکومت اور ان کو باج گزار بننے پر کیا رائے رکھتے ہیں. وہاں 90% ہے، 100% نکلے گا مسلمانوں میں. چلیے بالکل، بہت شکریہ ابرار الدین بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے.